دنیا کے اوپر آج ہم کس ذلت کے مقام پہ پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اسے اسلام کا بہت بڑا مرکز اور امیدوں کا آسرا کہا جاتا ہے۔ آج اس وطن کے اندر ایک عاشق رسول کو پھانسی لگا دی جاتی ہے، اور اس ملک کے اندر، اس وطن کے اندر جو ہے وہ اس کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے، اور ہماری بے بسی اور ہماری قسم پرسی کا عالم بالکل ابھی تک ہم باہم جڑے بھی نہیں ہیں۔ تشتت، افتراق، بلکہ ہم ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے اعضاء کاٹنے پہ لگے ہوئے۔ جب قوموں کی یہ حالت ہو کہ ان مشکل حالات میں بھی نہ جڑے اور اپنے اعضاء کاٹ کاٹ کے پھینکیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیں، تو مجھے بتائیں کہ ان قوموں کو عروج اور بانک پر نصیب ہو سکتا ہے؟ آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہماری ذمہ داریاں کیا تھی، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک سمت ہے کہ سستی ہے، اور ایک سمت ہے کہ اپنے ہی اعضاء کو توڑ توڑ کے پھینکا جا رہا ہے۔ تو آج ہماری کہانی اور ہماری دردناک داستاں انتہائی دردناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے۔ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے۔ تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ تو آج ہم اس حالت میں ہیں، اور دوسری جانب ہماری غفلت کہ ہم اس خواب خرگوش سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ ہم ابھی تک اپنی مرض کی تشخیص ہی نہیں کرنا چاہتے، علاج تو بعد کی بات ہے۔ اور جو مرض کی تشخیص کرتا ہے ہم اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ وہ مریض جو ڈاکٹر کو گالیاں دیتا ہے وہ علاج نہیں پا سکتا۔ آج ہماری حالت انتہائی ابتر ہے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، تدبر کریں، ہم اپنے علاج کی طرف متوجہ ہوں۔ ہمارا علاج کیا ہے؟ یہ کوئی ایک ایسا مشکل سوال نہیں ہے جس کو حل نہ کیا جا سکتا ہو، صرف ہمیں عملی اقدام اٹھانے ہیں۔ جب اقبال نے امت کے مرض کی تشخیص کی اور پھر اس کا علاج بتایا، اقبال کو حکیم الامت کہتے ہیں نا، امت کا حکیم وہی ہوتا ہے جو مرض کو دریافت بھی کرے، اس کے اسباب بھی ڈھونڈے اور پھر اس کا علاج بھی بتائے۔ تو اقبال جب امت کے بکھرے ہوئے اعضاء دیکھے، کٹتی ہوئی امت کے حالات پڑے، سلطنت عثمانیہ ٹکڑوں بخروں میں بانٹ کے رکھ دی گئی، تو اقبال نے پھر رب کے حضور شکوہ کی زبان کھول لی، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ اقبال کا لہجہ بڑا تلخ ہو گیا شکوے میں۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت لہجہ ہے، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ لفظ یہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، ہماری ذلت، ہماری نکبت، ہماری رسوائی، ہماری زبون حالی کا سبب کتاب حکمت قرآن مجید سے دوری ہے۔ میں اگر یہ سوال آپ سے پوچھوں کہ آج کے دن میں کتنے لوگوں نے قرآن کھول کے پڑھا ہے، تو بہت تھوڑے لوگ ہوں گے
جو یہ کہہ سکیں گے کہ آج ہم نے اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا ہے اور پھر اس کے 2 یا 3 رکوع ہم نے پڑھے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو ہم کرنے والے کچھ نہ ہوں اور یہ کہیں کہ ہم دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، تو یہ عجیب منطق ہے جو ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی۔ میں اور آپ اپنے اوپر غور کریں، اصلاح کا آغاز، بیداری کا آغاز، غلبے کا آغاز، جو بھی کرنا چاہیں اس کا نقطہ آغاز میری اور آپ کی اپنی ذات ہے۔ ہم اپنی ذات سے شروع ہوں اور اپنے عمل کا محاسبہ کریں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ہم اپنی اولادوں کا آج جائزہ لیا ہے کہ آج ان کا دن کیسے گزرا ہے اور آج ان کے معمولات کیا کیا رہے ہیں؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کیا یہ حکم ہمارے نام نہیں ہے؟ لیکن ہم نے قرآن مجید کھولا ہو تو ہمیں پتا ہو، ہم نے صرف اس کو کتاب برکت سمجھا ہوا ہے، بس اس کو گھر میں رکھ دیا۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو پھر مدارس کے اندر لوگ گھومتے پھرتے ہیں کہ جی بچوں سے پڑھے ہوئے قرآن دے دیں، اور پھر جب ختم پاک کا موقع آتا ہے تو جناب 16 عدد ختمات قرآن، اتنے پارے، اتنی مرتبہ درود، اتنی مرتبہ فلاں، اور ایک آدمی اندر سے بولتا ہے 2 قرآن میرے بھی شامل کر لو، اور میاں اس نے زندگی میں دھیان سے ایک بار ہی پڑھا ہوتا، جانے والے نے تو اس کی قبر میں چراغاں ہوتا اس کتاب کا۔ اقبال نے اپنے پیرائے میں کتنی خوبصورت بات کی ہے، ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، بآیاتش ترا کار جزی نیز کیا یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کی تلاوت کرو اور روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی روح کو آسانی سے نکلنا نصیب ہوتا ہے، لیکن اقبال کہتا ہے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ حیات بخش کتاب ہے، یہ نور افزا کتاب ہے، یہ من کے میل دھو دینے والی کتاب ہے، یہ دلوں کے زنگ اتار دینے والی کتاب ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب نور ہے، یہ کتاب رحمت ہے، یہ زندگی کے اندر چراغاں کر دینے والی کتاب ہے، ساری ظلمتیں مٹا دینے والی کتاب ہے، اندر کے روگ مٹا دینے والی کتاب ہے۔ اتنا بڑا نسخہ جامعہ ہمارے پاس موجود ہو اور ہم پھر بھی اس دنیا کے اوپر پستی، زبونحالی، ادبار کا شکار رہے۔ دنیا کے اوپر جتنے بھی نبی، پیغمبر اور رسول آئے اور اللہ نے ان کو جو معجزات دیے وہ اپنے ساتھ لے کے رخصت ہو گئے۔ کسی نبی کا معجزہ اس نبی کی امت کے پاس آج موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا و مولا کا سب سے بڑا معجزہ قرآن آج ہمارے پاس اصلی حالت میں موجود ہے۔ تو اتنا بڑا نور ہمارے پاس ہو، اتنی بڑی روشنی ہمارے پاس ہو، اور پھر ہم محروم ہو جائیں اور اندھیروں میں بھٹکتے پھریں۔ ہم محروم نہیں ہیں، اس امت کو قیامت تک کے لیے یہ نسخہ شفا دیا گیا اور اس سے وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اس کو لاوارث چھوڑ کر نہیں حضور گئے۔ فرمایا لوگو انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں لاوارث، تنہا اور بے سہارا نہیں چھوڑ کے جا رہا، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت نبوت۔